اللہ کو ناراض کر کے اگر آپ جی بھی لیں گے تو کتنے دن جئیں گے؟ اور پھر آپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے اللہ کو ناراض کیا اور زندگی دنیا کے لیے گزاری، یہ سب لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا رضائے الہی کی ہمارے لیے بہت اہمیت ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو اپنی خوشی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ اپنی خوشی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آپ ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جس سے آپ کو سکون ملتا ہو، چین ملتا ہو، راحت ملتی ہو۔ تو اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی، اس کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی زندگی کا چال چلن دیکھ لیں نا، اپنی سوچوں کو دیکھیں۔ خوشی، اپنی خوشی کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں خوش تو کرنا تھا اللہ کو۔ اللہ یا تو اس وقت، ایک بات نوٹ کر لیں، اس وقت جو ہم جس خیال سے زندگی گزار رہے ہیں اور جس لیے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یا تو اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ آج امت مسلمہ نے اللہ سے، دین اسلام سے، رسول کی پیروی سے منہ پھیر لیا ہے، قرآن سے رخ پھیر لیا ہے۔ قرآن نہ آپ سمجھتے ہیں، نہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب پہ درس موجود ہیں، ہماری لائیو نشستیں بھی ہوتی ہیں، تو لوگ چند منٹ کے لیے لگا لیتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، تو جب دیکھتے ہیں یہ تو آخرت کی بات ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، تو وہ پھر آگے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے نفس کو خود خوش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں فیس بک پہ جو ٹرولنگ کرتے ہیں، کن کلپس پر آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے۔ وہ دین نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا کی باتیں نہیں ہیں۔ ہاں، اور اگر کوئی قصے کہانیاں سنا رہے، دین کی بزرگوں کی باتیں سنا رہے، دین کے بزرگوں کی کہانیاں، ان کی کرامات سنا رہے، تو بس آپ وہاں رک جاتے ہیں۔ کوئی نعتیہ کلام ہے، اس پر یا کوئی تلاوت ہو رہی ہے، صرف تلاوت، اس پر آپ کا کہ بڑی اچھی تلاوت ہے، یہ کون سا قاری ہے، بڑی اچھی۔ آپ دیکھ لیں اپنی جو ہے، جو بھی ہے۔ بہرحال میرا موضوع آج یہ ہے کہ رضائے الہی کی ہماری نظر میں، آج کے مسلمان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ گھر میں جو دو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بیوی اور ایک میاں، شوہر، تو وہ دونوں اپنی مرضی سے ایک دوسرے سے سلوک کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میری مرضی غالب ہو۔ دونوں چاہتے ہیں، ایک دوسرے پر اپنی مرضی غالب کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ نفسانیت ہے، اور یہ میاں بیوی کی بات ہے نہیں، ساری یہ انسان کی بات ہے۔ انسان اللہ کے لیے جینا نہیں چاہتا، اللہ کی رضا۔ تو جب آپ کی جو نیت بدل گئی کہ میرا جینا مرنا اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے ہوگا، تو پھر یہ ہوگا کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، اصل میں تو نیت کا فطور ہے۔ دنیا میں آپ کی رہنے کی نیت دنیا بن گئی، تو اللہ کی رضا اب آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ پھر آپ قربانی نہیں دیں گے، نہ مال کی، نہ جان کی، نہ وقت کی، اور نہ آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ قربانی بڑی چیز ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نیکی کو وہ نیکی قرار دی ہے کہ جو آپ کو پسند ہو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک محبوب چیز قربان نہ کر دو۔ اب محبوب چیزیں تو ہمیں دنیا محبوب ہے، اس کی قربانی تو ہم نہیں چاہتے، کیونکہ نیت خراب ہے نا، نیت دنیا بن گئی۔ اب دنیا ہی آپ کی نظر میں اہم ہے، تو اس کا مفاد بھی اہم ہے،
مال، جان، اولاد، جو کچھ بھی ہے، یہ آپ کہتے ہیں میں اپنی مرضی سے سب کچھ کروں گا۔ اللہ کے لیے زندگی کو وقف کر دینا، یہ ہماری سوچ سے بھی بالا تر چیز ہے۔ اللہ کے لیے جان کھپا دینا، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مال کھپا دینا، ہم اس کے لیے آج اگر دیکھیں تو بہت ہی ایک خراب صورتحال ہے۔ ہم ایک تماشائی بن کر دین اسلام کا وہ دیکھ رہے ہیں، ایک تماشا بنے میں۔ ہم نے اپنے آپ کو تماشا بنایا ہے دنیا کے سامنے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بننے کا حکم دیا تھا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، لیکن ہم لوگوں کے لیے ایک بے دینی کا ایک تماشا ہے۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں مسلمان کی یہی حالت ہے۔ باقی تو آپ کی خواہشات ہیں، حج کر لیں، عمرہ کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، مسجد چلے جائیں، نمازیں پڑھ لیں، بس اس کا بڑا خیال ہے۔ پتلون کی پائنچے اٹھانے چاہیے کہ نہیں اٹھانے چاہیے، یہ نیت تو آپ کی دنیا کی ہے، پھر پتلون کے پائنچوں کی آپ کی بڑی فکر ہے۔ یا میں ہاف سلیو پہنتا ہوں، ہاف آستین شرٹ میں، تو آپ مفتی صاحب سے پوچھیں گے مفتی صاحب کیا کریں، مجبوری ہے، میں تو ہاف سلیو پہنتا ہوں، میری نماز ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بس یہ اہم مسائل ہیں۔ قربانی میں کتنی رگیں کاٹنی چاہیے؟ 3 رگیں کاٹنی چاہیے، 4 رگیں کاٹنی چاہیے، کیسے کیا؟ تو دین کا ایک دیکھیں، ہم خود ایک تماشا بنے ہوئے ہیں، اور تماشائی اس لحاظ سے بنے ہوئے ہیں کہ اللہ کا دین ہم نے پہنچانا تھا اللہ کی مخلوق تک، وہ ذمہ داری تھی، ہم نے وہ ذمہ داری چھوڑ دی ہے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ جو تنظیمیں ہیں وہ نماز روزہ سکھا دیتی ہیں آپ کو، نماز کے فرائض، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اہم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں تو ہماری جو ذمہ داری تھی اور جو قرآن میں بیان کی کہ ہم حاملین قرآن ہیں، ہمیں قرآن دنیا تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوم کی مثال دی ہے، یہودیوں کی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، جن کو تورات کا ذمہ دار بنایا گیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم اس کی وضاحت کرو گے، اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ تو ان کی مثال ایسی ہے جن کو اللہ کی کتاب کا ذمہ داری دی گئی، تو انہوں نے ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے، یعنی جس کو اللہ کی کتاب کی ذمہ داری دی گئی کہ آپ نے یہ آگے پہنچانا ہے، تو اب وہ اپنا رول تو بھول گئے۔ اب ان کی مثال ایسی ہے گویا ایک گدھا جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں بہت عام طور پہ فیس بک پہ دیکھیں، علماء، اسکالرز، پیچھے لائبریری ہے، کتابیں بھری ہوئی ہیں لائبریری سے، اور وہ بیٹھے کے بات کر رہے ہیں، اور وہ پھر قواریت کی بات کر رہے ہیں۔ اہل بیت سے محبت جائز ہے، امیر معاویہ حق پہ تھے کہ حضرت علی حق پہ تھے، امام غائب اور امام حاضر، اور بس یہ سارے اس میں دیکھیں مسئلہ بہت گہرا ہے، اور اس کا براہ راست تعلق ہم سے ہے۔ دنیا سے دیکھیں ہم جب جائیں گے، ایک بات نوٹ کر لیں، یا تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اس وقت آج کا مسلمان اللہ کو ناراض کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، دین سے یہ خود پھر گیا ہے، قرآن سے پھر گیا ہے۔ صدیاں ہو گئیں کہ مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن آج ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے۔ نصاب تعلیم جو آپ کے یعنی بہت ہوشیار لوگ بناتے ہیں، اس میں انہوں نے قرآن کو نہیں رکھا ہے۔ آپ کے نصاب بچہ 15-16 سال تعلیم میں ضائع کر دیتا ہے، لیکن وہ قرآن سے واقف نہیں ہوتا، اسے واقف کیا ہی نہیں جاتا کہ اسلام کیا ہے۔ دیکھیں یہ اسلامیات آپ کو انسان کی حقیقت نہیں بیان ہوگی، آپ کو زندگی کا مقصد اصل نہیں بیان کیا جائے گا۔ اسلامیات میں دنیا کی حقیقت
نہیں بیان کی جائے گی. اسلامیات آپ مجھے ایک جملہ دکھا دیں. روایتی باتیں ہیں، بس سب روایات ہیں اور بس کتابی باتیں. تو یہ ہمارا حال ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے اگر آپ جی بھی لیں گے تو کتنے دن جئیں گے، اور پھر آپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے اللہ کو ناراض کیا اور زندگی دنیا کے لیے گزاری، یہ سب لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے. تو آپ اپنے اوپر رحم کریں، کیونکہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اس میں کوئی عمر یا بیماری کا کوئی وہ نہیں ہوتا. آپ کی گاڑی کو پیچھے سے کوئی ٹرالر چڑھ سکتا ہے، آپ پر پیدل جا رہے ہیں، آپ پر کوئی گاڑی آ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں بس توجہ کا طالب ہوں. یعنی بے ہوش ہو کر زندگی نہ گزاریں، ہوشیاری سے زندگی گزاریں. ہم لوگ بے ہوش ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. دنیا کا ایک نشہ ہے جو ہم پر طاری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.